ناول عشق کے نام۔ شادی کے ہال میں پولیس داخل ہوئی تو سب لوگ دنگ رہ گئے، خاص کر وہ لوگ جن کے گھر کا ایونٹ تھا۔ سکندر کاظمی آگے بڑھ کر بولے، یہاں کیوں آئے ہو انسپکٹر؟ ہمارے پاس وارنٹ ہے کاشان کاظمی کو اریسٹ کرنے کا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پر کیوں؟ سکندر کاظمی شاک ہو کر بولے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے ایک لڑکی کی جان گئی ہے۔ سب دنگ رہ گئے جب پولیس نے دلہے کو ہتھ کڑی پہنائی اور لے کر چلے گئے۔ سکندر کاظمی دیکھتے رہ گئے وقت کی اس ستم ظریفی کو۔ شادی کی رونقیں عروج پہ تھیں۔ پورے کاظمی ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نازنین کی خوشی دیدنی تھی، آخر اس کو پیار مل رہا تھا۔ اس کے بڑے بابا کا بیٹا کاشان کاظمی اس کی زندگی، اس کے جسم و جان کا مالک بننے جا رہا تھا۔ رات کو ہی مہندی کی رسم ادا ہوئی تھی اور اس وقت صبح کا سورج چڑھتا کاظمی ہاؤس کے دونوں دیوار چمکا رہا تھا۔ اس کاظمی ہاؤس میں 2 خاندان بستے تھے اور کل ملا کے 8 افراد تھے، جن میں سے کچھ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لٹ رہے تھے، جبکہ اماں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ نازنین کی آنکھ بھی صبح سویرے ہی کھل گئی۔ آج تو ویسے بھی بہت خاص دن تھا۔ آج اس کی بارات آنی تھی اور نکاح ہونا تھا۔ وہ نماز فجر ادا کرتی، اب درود شریف پڑھتی، اماں بھی کے پاس آن ٹھہری، جو اسے نظر بھر کے نہیں دیکھتی تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کی پاکیزگی تھی، اس کا صاف شفاف من، اس کا شیشے کی طرح صاف دل اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ وہ بہت خوش اخلاق اور فرما بردار تھی۔ تلاوت مکمل کرتی وہ قرآن مجید کو چومتی، غلاف میں رکھتی، نازنین کو ایک نظر دیکھتی مسکرائیں۔ کیا بات ہے، آج تو میری بچی مسکرائی جا رہی ہے۔ اماں بھی اپنی اس پوتی سے بے جان چھڑکتی تھی۔ اماں بھی، میرے جانے کے بعد کیا آپ مجھے یاد کریں گے؟ وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکاتے پوچھنے لگی۔ ارے بیٹا، تم تو دل میں رہتی ہو، اور کون سا دور گھر ہے کاشان کا، ایک دیوار ہی تو ہے بیچ میں۔ جب دل کرے گا بلوا لیا کروں گی، فکر نہ کرو۔ اماں بھی، جن کا اپنا دل تو پریشان تھا، لیکن وہ نازنین کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی ڈھارس بڑھائی۔ پر ایک نازنین تھی، اس کا دل آج نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو، کچھ برا۔ نینی بیٹا، زیادہ نہ سوچو، آج کا دن بہت اچھا ہے اور اللہ تمہارے نصیب نیک کرے۔ ماشاءاللہ کاشان ایک اچھا اور فرمانبردار بچہ ہے، تم دونوں کا جوڑ بہت اچھا ہوگا۔ ان کی دعا پہ نازنین بے اختیار کاشان کو سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ نازنین پہ بہت روپ آیا تھا، دلہن بنی وہ ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ مہرون رنگ کے دلہن کے لباس میں اس وقت تیار ہوئی وہ الگ ہی چھپ دکھا رہی تھی۔ کچھ نے تو اسے پہچانا ہی نہیں، جیسے اس پہ کوئی اللہ کی طرف سے نور ہی نور آن سمایا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے اتنی محنت سے میک اپ کیا، آپ اب نقاب کرنے لگی ہیں؟ بیوٹیشین نے خفگی سے کہا۔ پہلے بھی وہ اس کا اتنا پیارا ہیئر اسٹائل بنا چکی تھی، جس میں نازنین مسکراتی رہی، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اسکارف لینا تھا، اور اب وہ اپنے چہرے کو میرون حجاب سے ڈھک رہی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں پردہ کرتی ہوں، نازنین نے میٹھی آواز میں کہا۔ وہ تو کافی زیادہ لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن شادی والے روز کون کرتا ہے؟ بیوٹیشین اس کے حجاب میں اس کی مدد کرتی خفگی سے بولی۔ اپنی محبت پہ پانی پھرتا دیکھ وہ تھوڑی افسردہ ہو گئی تھی۔ آپ کے منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ آپ کے گھر والے اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ نے خود کو پردے میں چھپا لیا، خاص کر آپ کے شوہر؟ اس کی بات پہ نازنین اپنے نقاب کو آخری ٹچ دیتے مسکرائی۔ میرے لیے عورت کی خوبصورتی وہ ہے جو اس کے شوہر تک محدود رہے، اس خوبصورتی کو کوئی اور نہ دیکھے۔ مطلب آپ کے ہسبینڈ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ آپ اس قدر پردہ کرتی ہیں؟ اس لڑکی نے رازداری سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، سب خاندان والے مجھے جانتے ہیں اور میرے پردہ کرنے پہ وہ مجھے عزت دیتے ہیں، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ جالی دار گھونگھٹ اپنے اوپر لیتے وہ اب بیوٹیشین کو مطمئن کر رہی تھی۔ نازنین کی خوبصورت آنکھیں بھی اس جالی دار گھونگھٹ میں چھپ گئی تھی۔ بیوٹیشین گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ کاشان کاظمی دلہا بنا تیار کھڑا تھا کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ کاشان نے موبائل پہ نمبر چیک کیا۔ میرم کالنگ پہ کاشان کے لب بھینچے، 1 بار 2 بار، بار بار۔ وہ لڑکی کال پہ کال کیے ہی جا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے میرم؟ کیوں کر رہی ہو کال؟
کاشان غصے میں پھنکارا۔ تم مجھے چھوڑ کے کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے کاشان، میں مر جاؤں گی، وہ روتے بلکتے بولے جا رہی تھی۔ تو مر جاؤ، تم جیسی بے شرم لڑکی سے کاشان کاظمی کبھی شادی نہیں کرے گا، جس کے اندر سیلف رسپیکٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کاشان نے انتہائی رکھائی سے جواب دیا تھا۔ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے کاشان، وہ بری طرح سسکی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی جو تم مجھ پہ سب بول رہی ہو، آئندہ میرے نمبر پہ فون مت کرنا، گو ٹو ہیل۔ وہ اپنی کہتا کال بند کر چکا تھا، لیکن دوسری طرف میرم اس کے الفاظ پہ ایسی پینک ہوئی کہ اس نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ تو مر جاؤ، تم جیسی بے شرم لڑکی سے کاشان کاظمی کبھی شادی نہیں کرے گا۔ وہ مر رہی تھی، اپنے خون سے اس نے فرش پہ کاشان لکھا اور وہیں وہ بے ہوش ہو گئی۔ بارات آ چکی تھی، آج دشمن جاں کو وہ کھونے والا تھا۔ بے زبان اور خاموش محبت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ سر جھٹکتا باہر آیا تھا۔ اب اس نے صرف چہرے پہ جھوٹی مسکان سجائی تھی، اپنی ماں کی خاطر، جنہوں نے اسے اپنی خاموش محبت سے بری ضمع ہونے کا کہا تھا۔ کاظمی ہاؤس میں بی جان سب سے بڑی تھی اور یہاں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت اور عزت کرتے تھے۔ بی جان کے 2 بیٹے تھے، جاوید کاظمی بڑے اور سکندر کاظمی چھوٹے بیٹے تھے۔ جاوید کاظمی کے بڑے بیٹے ارسل کاظمی اور ایک بیٹی نازنین تھی۔ ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ سکندر کاظمی کے بڑے بیٹے کاشان کاظمی، جس کی شادی نازنین سے ہو رہی تھی، اپنے والدین سکندر کاظمی اور نور بی بی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نازنین اور کاشان دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے اور بڑوں کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے وہ انہیں عزت اور مان بخش گئے تھے۔ بی جان کی ایک بیٹی تھی، آمنہ بی بی، جو بیوہ ہونے کے بعد اپنے بیٹے ایان شاہ کو لے کر کاظمی ہاؤس آن بسی تھی۔ وہ دونوں بھائیوں سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ دونوں بھائی بھی اپنی اکلوتی بہن آمنہ بی بی پہ جان چھڑکتے تھے۔ ایان شاہ کو کبھی بھی انہوں نے اس کے باپ کی کمی محسوس ہونے نہ دی، لیکن اس کے باوجود آمنہ بی بی نے ہمیشہ ایان کے ذہن میں یہی ڈالے رکھا کہ یہ گھر ان کا نہیں ہے، وہ اپنی محنت اپنے بلبوتے پہ گھر بنائے گا اور اس کا اپنا گھر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایان نے اپنی ماں سے نازنین کے لیے بات کی تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے دونوں بھائی ایک دوسرے سے جڑنا چاہتے ہیں۔ کاشان اور نازنین کا رشتہ ہو چکا تھا، اس لیے آمنہ بی بی نے اپنے بیٹے ایان کو ایسا کچھ بھی کرنے سے منع کر دیا۔ وہ منع تو ہو گیا، پیچھے بھی ہٹ گیا، لیکن اپنی محبت سے کیسے دستبردار ہوتا؟ نازنین کو سوچنا کیسے چھوڑتا، جس نے صرف آج تک نازنین کی جھلک ہی دیکھی تھی؟ وہ اس لڑکی کا اسیر تھا، لیکن جس قدر شدت سے وہ نازنین سے محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آزمائش بھی اتنی ہی بڑی لکھی تھی۔ وہ سب کے سامنے ہنستا مسکراتا، شادی کے ہر پل کو مسکراتا سہ رہا تھا، کسی کو بھی اپنے اندر کا درد محسوس ہونے نہ دیا۔ لیکن آمنہ بی بی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کس کرب سے گزر رہا ہے، وہ اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ بارات کے آتے ہی نکاح کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس لمحے نکاح کے گواہان میں ایان کا نام لکھا جانے لگا تو اس کا دل سخت دکھا، لیکن وہ باہمت مرد پھر بھی مسکرا کے آگے بڑھا۔ ابھی نکاح شروع ہوتا کہ 1 منٹ رک جائے۔ اچانک سے پولیس کی آمد پہ سب کی نظریں ان پہ جا ٹکیں۔ آپ میں سے کاشان کاظمی کون ہے؟ پولیس کے پوچھنے پہ کاشان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی، کیا مسئلہ ہے؟ کاشان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، انسپکٹر علی نے ویسٹ پہ ہاتھ رکھے اونچی آواز میں کہا، اور ساتھ ہی حوالدار کو اشارہ کیا کہ وہ کاشان کو اریسٹ کرے۔ حوالدار آگے بڑھا تو سکندر کاظمی نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ آپ میرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سکندر کاظمی کی بات پہ وہ رکے تھے۔ ان کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے، ہمیں انہیں حراست میں لینا ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ پولیس انسپکٹر علی نے کاشان کاظمی کو پکڑتے ہوئے کہا اور حوالدار کو اشارہ کیا کہ وہ کاشان کو ہتھکڑی پہنائے۔ پر میرے بچے کا جرم کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ سب یہ؟ کاشان حیرانی سے اپنے ہاتھ میں پہنی ہتھکڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ عشق اور محبت کے بلند و بانگ دعوے کر کے انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر پھر انہیں دھوکہ دے کے اپنے ہی خاندان کی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں۔
بھول جاتے ہیں کہ ان کا ایک چھوٹا سا عمل کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ انسپکٹر غصے میں چلایا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ایک جیتی جاتی لڑکی موت کے منہ میں چلی گئی۔ انسپکٹر علی نے ان سب پہ تو بم ہی پھوڑ دیا۔ سب نے حیرانی سے کاشان کو دیکھا، جس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کاشان کے حواس بھی اب کام کرنے لگے تھے۔ میرم خان، نام تو جانتے ہوں گے، یا وہ بھی بھول گئے ہیں؟ انسپکٹر علی کے طنزیہ لہجے پہ وہاں موجود سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ کاشان نے بولنا چاہا لیکن اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا۔ میرم اس کی اچھی دوست تھی، لیکن وہ اس قدر جنونی ہوگی کہ اپنی جان دینے کی کوشش کرے گی۔ کاشان نہیں جانتا تھا۔ چلے ہمارے ساتھ، باقی باتیں پولیس اسٹیشن میں چل کے ہوں گی۔ ہٹو آگے۔ انسپکٹر علی شیر کاشان کو اریسٹ کے اپنے ساتھ لے گئے۔ پولیس وین میں لے جاتے پیچھے سب دیکھتے رہ گئے۔ تم فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں، کمشنر سے بات کرتا ہوں، دوست ہے وہ میرا، ضرور کسی غلط فہمی کی بنا پہ اریسٹ کیا ہوگا۔ جاوید کاظمی نے اپنے بھائی سکندر کاظمی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ایک دم سے ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ ایان نے آگے بڑھ کے انہیں پانی پلایا۔ ماموں، فکر نہیں کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرے گا، میں پتہ کرتا ہوں۔ نہیں ایان، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ سکندر کاظمی نے ایان کو روک لیا۔ یہی میرے پاس رہو۔ نہ جانے کیوں ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ جاوید کاظمی نے ایان کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود ارسل کے ساتھ پولیس اسٹیشن کی جانب نکل گئے۔ شادی ہال میں اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ سبھی دلہا کو اریسٹ کیے جانے پہ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ کسی کو لگتا کہ کوئی سازش رچی گئی ہے، کسی کو لگتا جیسے کاشان ہی قصوروار ہے، اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھی۔ مردان خانے سے یہ خبر اندر کی جانب خواتین تک بھی پہنچ چکی تھی۔ نازنین کے کان میں یہ بات پڑی تو اس کا دل اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ کاشان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ گھر والوں کو بتا دیتا اور نازنین سے کبھی بھی شادی کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ یہ تو سب باتیں تھیں، حقیقت کیا تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کافی وقت گزر گیا لیکن کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ اب تو لوگوں نے منہ چڑھ کر باتیں شروع کر دی تھی۔ شادی میں آئے تمام مہمان اس وقت تھوڑا غصے میں بھی تھے، کچھ تو وہاں سے جا بھی چکے تھے۔ سکندر صاحب، کیا خیال ہے مہمانوں کو کھانا دے دیں؟ پرویز صاحب کے ایک کزن اشرف صاحب نے ان کو پاس آتے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ جاوید صاحب نے ان کو شک کی نظروں سے دیکھا۔ ان کا بیٹا جیل میں تھا اور انہیں کھانے کی فکر پڑی تھی۔ ایان ان کی کنڈیشن سمجھ گیا تھا۔ اشرف انکل، آپ چلیں، میں دیکھتا ہوں۔ ایان نے انہیں متانت سے جواب دیتے ہوئے سکندر صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ ماموں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہت قریبی لوگوں کو ہی آزماتا ہے۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایان کی تسلی پہ وہ سر اسبات میں ہلا گئے۔ 3 گھنٹے ہو گئے لیکن کاشان کی ضمانت نہ ہو سکی۔ لڑکی کی حالت کافی کرٹیکل تھی۔ وہ خان لوگ تھے اور بہت ہی اثر رسوخ والے۔ ان کا کیس بھی بہت مضبوط تھا، اس لیے کاشان کو ضمانت نہ مل سکی۔ جاوید کاظمی اور ارسل کاظمی شکست خوردہ انداز میں واپس شادی ہال لوٹے۔ سکندر صاحب نے ان کے جھکے سر دیکھے تو سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کو رہائی نہیں ملی۔ اب کیا ہوگا؟ نازنین دلہن بنی بیٹھی ہے اور سب ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ ارسل کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ میری بچی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ارسل؟ وہ تو معصوم تھی نا، پھر کاشان نے کیوں کیا ایسا؟ ان کا لہجہ نم ہوا۔ بھائی صاحب، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ کاشان کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر تھا؟ سکندر کاظمی ان کی باتیں سن چکے تھے۔ ان کو بہت سخت دکھ ہوا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے چچا جان، آپ پولیس اسٹیشن نہیں گئے، آپ نہیں جانتے وہ لوگ کتنا بھڑکے ہوئے ہیں۔ ان کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ مانا ہو سکتا ہے کاشان بے قصور ہو، لیکن کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے کے لیے اس حد تک تبھی جاتی ہے جب لڑکا اسے شہ دے۔ بنا آگ کے تو دھواں نہیں ہوگا نا۔ ارسل کی بات پہ سکندر صاحب کے دل پہ جیسے ہاتھ پڑا۔ آپ میرے بچے پہ اس طرح الزام نہیں لگا سکتے، وہ بے قصور ہے۔ سکندر صاحب کا لہجہ لڑکھڑائے جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے چچا جان وہ بے قصور ہو، لیکن سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ جس شخص کا کسی لڑکی کے ساتھ اگر ایک بار نام جڑ جائے
تو گھر والے تو بھول جاتے ہیں، لیکن دنیا والے نہیں بھولتے۔ ارسل غصے کا انتہائی تیز تھا، اس لیے وہی بولے جا رہا تھا۔ آج پہلی بار کاظمی ہاؤس میں دراڑ پڑی تھی۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ پرویز صاحب نے ہی اپنا دل بڑا کر لیا۔ وہ جب تک خود کاشان سے بات نہیں کر لیتے تھے تب تک وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ارسل کے نمبر پہ پولیس انسپکٹر کی کال آئی تو سبھی خاموش ہوتے ارسل کو دیکھنے لگے۔ وہ کال بند کرتا اب اپنے لب بھینچے سکندر کاظمی کو دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے پہلے آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں آپ کے بیٹے نے پولیس اسٹیشن میں ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اس لڑکی کو جانتا بھی ہے، اور اس کے موبائل سے ان کی چیٹ بھی مل گئی ہے جس میں کاشان اور اس لڑکی کی باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ ارسل کی بات پر سکندر صاحب اپنے قدموں پہ بری طرح لڑکھڑائے کہ ایان نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا۔ مامو جان، سنبھالیں خود کو، حوصلہ رکھیں۔ ایان، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میں جانتا ہوں اسے پھنسایا جا رہا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ سکندر صاحب کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی چچا جان۔ مان جائیں کہ آپ کے بیٹے نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ باہر کسی اور لڑکی کے ساتھ اپنا افیئر چلاتے ہوئے میری بہن کی زندگی برباد کرنے والا تھا، اور اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور اب تم یہ بھول جائیں کہ نازنین کی شادی کبھی کاشان سے ہوگی۔ اگر کاشان نہیں تو پھر کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ ارسل، جاوید صاحب کو نازنین کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ ان کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جس لڑکی کی بارات نہ آئے یا آ کر ایسے ہی پلٹ جائے تو ساری زندگی کے لیے وہ لڑکی بنا کسی قصور کے گنہگار ٹھہرائی جاتی ہے۔ ان کی پاکیزہ بیٹی کی آج اتنی بڑی آزمائش پہ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارسل کی نگاہ اچانک ایان پہ اٹھی۔ ایان، نازنین کا نکاح ایان سے ہوگا، ابھی ہوگا، اسی وقت ہوگا۔ ارسل کے اچانک کیے گئے فیصلے نے سب کو حیران پریشان کر دیا۔ ایان تو سمن بکمن ارسل کو دیکھنے لگا۔ ارسل بھائی، آپ؟ ایان کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ ایان، صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ میری بہن کو تم جانتے ہو، کیا اس سے شادی کرو گے؟ ارسل کے سوال پہ ایان ششپنج میں پڑ گیا اور پلٹ کے اپنے چھوٹے ماموں سکندر صاحب کو دیکھنے لگا، جنہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اجازت دے دی، لیکن اندر کے لیے صرف اس کی اجازت کافی نہیں تھی۔ وہ اپنی والدہ سے مل کر یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ جاوید صاحب ایان کی بے چینی کو نوٹ کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے دوسری طرف لے گئے، جہاں پہ اس وقت گھر کی خواتین موجود تھیں۔ جاوید صاحب نے اپنی بہن کے سامنے ساری بات رکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی جان، جیسا میرے لیے ایان ہے ویسا ہی کاشان ہے اور ارسل ہے۔ ایان مجھ سے زیادہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے لیے جو فیصلہ لیں گے وہ بہتر ہی ہوگا۔ آمنہ بی بی کی بات پہ جاوید صاحب کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ان کے چہرے پہ ایک آسودہ سی مسکان نے احاطہ کیا۔ بی جان تک یہ بات پہنچی تو ان کی اچانک طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی، اس لیے جاوید صاحب نے پہلے نکاح کا مرحلہ طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہی وہ بی جان کے پاس جا کر ساری ڈیٹیل دینے والے تھے۔ نکاح نامہ ایک بار پھر سے پر ہوا۔ اس بار ایان کا نام گواہوں کے خانے سے ہٹا کر دلہے کی جگہ لکھ دیا گیا۔ ایان اس معجزے کو دیکھتا بہت حیران تھا۔ اسے اپنے اللہ پہ بے اختیار پیار آ رہا تھا کہ وہ اس طرح بھی اپنے بندے کی سنتا ہے۔ جاوید صاحب، مولوی صاحب اندر نازنین کے پاس جا چکے تھے۔ اب ایان کو ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں نازنین انکار نہ کر دے۔ کافی دیر گزر گئی، مولوی صاحب باہر آئے اور اسے تو ان کے چہرے پر کوئی ایسے آثار نظر نہ آئے جسے یہ پتہ چلتا کہ لڑکی نے انکار کر دیا ہے۔ ایان عظمت کاظمی ولد عظمت کاظمی، آپ کا نکاح نازنین کاظمی بنت جاوید کاظمی کے ساتھ 2 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی، قبول ہے۔ مولوی صاحب کے الفاظ پہ ایان نے دل و جان سے نازنین کو قبول کر لیا۔ قبول و ایجاب کے بعد سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ مبارک ہو بہت بہت۔ مولوی صاحب کی آواز نے ایک سکوت توڑا۔ ارسل نے آگے بڑھ کر ایان کو گلے سے لگایا تو وہیں جاوید صاحب نے بھی ایان کو اپنے سینے میں بھینچا۔ انہوں نے اپنا جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کیا تھا اور ایان اب انہیں پہلے سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔
سکندر صاحب نے بھی آگے بڑھ کر آنکھوں میں آنسو لیے ایان کو مبارکباد دیتے حسرت سے دیکھا۔ اس کو خود ان کے سینے سے لگا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا ماموں جان، شاید میرے اس عمل سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو۔ ایان نے بہت ادب سے اور نرم لہجے میں سکندر صاحب سے بات کی تو وہ اس کا کندھا تھپتھپا گئے۔ کہنے کو ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ انہیں اب جانا تھا۔ ایک بھائی کا وہ فرض ادا کر چکے تھے، اب ایک باپ کا فرض ادا کرنا تھا۔ ارسل، کیا یہ سب کچھ ٹھیک کیا آپ نے؟ ارسل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سارا نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا غلط ہوا ہے اس میں؟ ارسل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اپنی گھڑی اتارتے ایک طرف رکھتے وہ اس کی جانب مڑا۔ کاشان کی جگہ ایان، ایک بار ناز سے تو پوچھ لیتے، وہ کیا چاہتی ہے؟ میری بہن کو میں اچھے سے جانتا ہوں، وہ ان میں سے نہیں ہے جو ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جاتی ہیں۔ وہ فرما بردار بیٹی ہے۔ ارسل کی بات پہ سارا کے لب بھیجے۔ اپنی گود میں سوئے 1 سالہ محراب کو بستر پہ لٹایا تو اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ صحیح کہا، وہ ایک فرما بردار بیٹی ہے، اور کچھ میری طرح ہوتی ہیں، اپنی منمانی کرنے والی۔ وہ محراب کے ماتھے پہ لب رکھتے دھیرے سے بولتی اٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کا بھرم توڑ رہے تھے۔ ارسل کا سر پہلے ہی دکھ رہا تھا، اوپر سے اب سارا کی باتیں، وہ مزید اپسٹ ہونے لگا۔ پلیز یار، ہر بات کا الٹا مطلب مت نکالا کرو، اس وقت میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، اور تم؟ ارسل نے سر تھامے کہا تو سارا اس کی طرف مڑی۔ وہ صبح سے سب معاملات کو سلجھاتا اس وقت اب بری طرح ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ سارا کو اس کی فکر ہونے لگی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کا ماتھا گرم تھا۔ آپ کو بخار ہو رہا ہے ارسل، ماتھا کتنا گرم ہے۔ سارا اپنا درد بھلائے اب اس کے پاس بیٹھی اس کا سر دبانے لگی۔ سارا کے نرم ہاتھوں کا لمس اس کے بھڑکتے دماغ کو پرسکون کر رہا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے سر تکیے کے اوپر رکھ گیا۔ میں آپ کے لیے چائے اور ٹیبلٹ لاتی ہوں ارسل، وہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں، بس سر دبا دو۔ وہ اٹھنے لگی کہ ارسل نے اس کے ہاتھ تھامے اور واپس سر پہ رکھ دیے۔ سارا بہت نرمی سے اس کے سر کو دباتی اس پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ارسل کی سانسیں بھاری ہوتی محسوس ہوئیں تو سارا نے اٹھتے نرم سی اس کے اوپر کمفرٹر اڑایا۔ اس کے خوبرو چہرے پہ ابھی بھی کھچاؤ تھا، جیسے ابھی بھی غصے میں ہو۔ سارا نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ نیند میں ہی اسے اپنے قریب کر گیا۔ ارسل، وہ گھبرائی۔ سونے دو یار، وہ اسے اپنے سینے سے لپٹائے آنکھیں میچے بولا۔ سارا کی نظروں نے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا اور وہ اسے دیکھتے کب خود بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا انسپکٹر صاحب؟ میں کتنی دفعہ آپ سے بولوں کہ میرا میرم کے ساتھ صرف دوستی کا رشتہ ہے، وہ اس دوستی کے رشتے کو اور معنی دے چکی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کاشان کی باتیں سنتے ہوئے سکندر کاظمی بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اس وقت وہ انسپکٹر علی کے آفس میں تھے، جہاں پہ کاشان کی آواز اونچی ہوئی۔ آپ کا قصور ہے مسٹر ایان؟ انسپکٹر علی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ کی لاسٹ وائس چیٹ میں کلیئر الفاظ آپ نے بولے ہیں کہ مر جاؤ تم۔ اگر یہ الفاظ آپ نہ کہتے تو شاید وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ مسٹر سکندر کاظمی، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کی بیٹی ہے؟ مشہور سیاستدان عبداللہ خان کی بیٹی ہے، اور عبداللہ خان کو کون نہیں جانتا؟ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس معاملے کو مل کر حل کر لیں۔ یہ میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے، ورنہ ان سے جان چھڑانا آسان کام نہیں ہوگا۔ اس بار انسپکٹر علی نے سکندر کاظمی کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہا۔ آپ بتائیں انسپکٹر صاحب، اس کا کیا حل ہے؟ وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا؟ سکندر صاحب کچھ بولتے بولتے رکے تھے، کیونکہ وہ تو لڑکی کا نام بھی نہیں جانتے تھے۔ میرم خان، میرم خان نام ہے اس کا۔ انسپکٹر علی نے فوراً انہیں لڑکی کا نام بتایا۔ انسپکٹر صاحب، کیا وہ ہاسپٹل میں ہے ابھی؟ اگر اس کے گھر والے اجازت دیتے ہیں تو میں اسے ملنا چاہتا ہوں، اور جو وہ لڑکی کہے وہی ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو پہلے میں ان کے والد محترم سے بات کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انسپکٹر علی نے متانت سے جواب دیا، جبکہ کاشان اپنے باپ کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا۔ بابا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ لڑکی یہ کہہ دے کہ میں نے کاشان سے شادی کرنی ہے تو کیا آپ میری شادی اس سے کروا دیں گے؟ ایان کی بات پہ سکندر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی جانب پیش قدمی کی۔ ہاں، کروا دوں گا،
اور تمہیں کرنی پڑے گی۔ کاشان، کیونکہ تمہارے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایسا ناممکن ہے بابا جان، میں نازنین کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، کاشان سخت اور قطعی انداز میں بولا۔ کون نازنین؟ اس کا نام اپنی زبان پر مت لانا کاشان، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ سکندر صاحب نے کس دل سے یہ الفاظ کہے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے، کیونکہ نازنین ان کو بھی بہت عزیز تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ نازنین ان کی بہو بنے، لیکن رب کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں پہ ہوں تو نازنین کا نکاح کس سے ہو سکتا ہے؟ کاشان کو یقین نہ آیا۔ تمہارے ساتھ کسی اور لڑکی کا نام جڑ چکا ہے کاشان، اور اب یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی ہے، اس لیے بھائی جان نے نازنین کا نکاح ایان سے کر دیا ہے۔ اس کی بات سنتے کاشان تو وہیں ایک کرسی پہ ڈھہ سا گیا۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ نازنین نے دل پہ پتھر رکھے نکاح کر لیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ اپنے باپ کی عزت، ان کا مان عزیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے باپ کی عزت اور مان کو چنا۔ نکاح کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کاشان کی جگہ ایان کو دینا آسان نہیں تھا، لیکن ناممکن بھی نہیں تھا۔ رخصتی کے لمحے ہر لڑکی کی زندگی میں آنسو اور درد کی طرح پنپتے تھے۔ آمنہ بی بی نے نازنین کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے دباتی تھیں، وہ اس کو چومتی۔ ان کا اتنا پیار دیکھتے ہوئے نازنین کے دل میں جو تھوڑا خوف تھا وہ بھی نکلتا چلا گیا۔ وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونے والی اللہ کی شکر گزار بندی تھی، اور اس کی یہی عادت سب کو پسند تھی۔ کاشان کی والدہ اس تمام عرصے میں خاموش رہیں، جیسے ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ایان اور نازنین ایک ساتھ بڑی حویلی کی دہلیز پہ کھڑے تھے۔ ایان، نازنین کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر آئے آپ۔ آمنہ بی بی کی بات پہ نازنین سمیت ایان کا دل بھی یکدم دھڑکا۔ ایان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نازنین نے گھبرائے ہوئے اپنا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایان کو لگا کہ دنیا جہان کی خوشی اس کو مل گئی ہو۔ اس کی اندرونی خوشی اب اس کے چہرے پہ بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ نازنین کا ٹھنڈا پڑتا نرم و نازک ہاتھ تھامے وہ کاظمی ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ سب نے پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا۔ آمنہ بی بی دونوں کا ماتھا چومے انہیں اپنے ساتھ اندر لے آئیں۔ وہ دونوں سب سے پہلے بی جان کے کمرے میں ہی آئے تھے۔ آمنہ بی بی نے شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ارسل کی آنکھ لگی تھی۔ اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی تو اپنے پہلو میں سوئی ہوئی سارا پہ ایک نظر ڈالتا اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھتا بہت احتیاط سے اٹھتا باہر نکلا تھا، جہاں اس نے سکندر صاحب کو اندر آتا دیکھا۔ ان کے ساتھ کاشان اور ایک لڑکی کو دیکھ ارسل لب بھینچے سیڑھیاں نیچے اترا۔ بی جان نے انہیں اپنے پاس دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ گھر آ گئی تھی، اور اس وقت ان کے سامنے کاشان کی جگہ ایان نازنین کے ساتھ دلہا بنا بیٹھا تھا۔ وہ دونوں کو دیکھے جا رہی تھی اور اللہ کے اس فیصلے پہ اللہ کو بہت محبت سے سوچ رہی تھی۔ یوں تو انہیں کاشان اور ارسل بھی بہت پیارے تھے، لیکن جو محبت انہیں ایان کے ساتھ تھی وہ کسی کے ساتھ نہیں تھی، اور ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ نازنین اور ایان کی ہی شادی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی تھی۔ بی جان، کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ ایان نے بات کرنے میں پہل کی۔ ارے پگلے، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ میرے دونوں جان کے ٹوٹے میرے سامنے رہیں گے ہمیشہ۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے دونوں کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ ابھی وہ یہیں بیٹھے تھے کہ باہر سے شور بلند ہوا۔ یہ شور کیسا ہے؟ بی جان نے ایان کی طرف پریشانی سے دیکھا۔ آپ یہیں رہیں، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ ایان انڈائریکٹلی نازنین سے بھی کہتا باہر نکل گیا تھا۔ ایان جیسے ہی باہر نکلا تو اس کے قدم وہیں پہ تھم گئے۔ سامنے کاشان اور سکندر صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ سکندر صاحب کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کی کلائی پہ بینڈیج ہوئی تھی۔ سکندر صاحب اسے اپنے ساتھ سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ وہاں کیا ہوا تھا ایان کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ وہیں خاموشی سے ان سب کو دیکھنے لگا۔ آپ نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے کہ آپ کا بیٹا ایسا نہیں ویسا نہیں، اس کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، اور اب آپ اس لڑکی سے اس کا نکاح کر کے گھر لے آئے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ارسل کا لہجہ تھوڑا سا تیز ہوا، جو کاشان کو انتہائی ناگوار گزرا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے ارسل کی جانب دیکھا۔ ارسل بھائی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے بابا سے اس طرح سے بات کریں۔
اپنی بیٹی کا نکاح کر کے آپ نے مجھے قصوروار ثابت کر دیا ہے۔ اب بات یہیں ختم۔ میری ذات میں اب کوئی انٹرسٹ نہ لیں۔ میرے بابا کسی کو کوئی صفائی نہیں دیں گے۔ کاشان نے بھی سخت لہجے میں کہتے ایک غصیلی نگاہ سامنے کھڑے ایان پہ ڈالی۔ چلو تمہارے پاپا سے نہ سہی، تم تو صفائی دے گو نا، جو آج تمہاری وجہ سے ہمیں پورے خاندان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی، اس کے بارے میں تم کیا کہنا چاہو گے؟ ارسل اسے کسی بھی طرح سے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں اپنے کردار کی یہاں پہ کسی کو کوئی صفائی نہیں دینے آیا۔ ایک وقت آئے گا کہ خود میری بے گناہی آپ سب کے سامنے ثابت ہو جائے گی، لیکن اس دن سوائے پچھتاوے کے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ کاشان دکھ اور غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سکندر صاحب نے اس چھوئی موئی سی لڑکی کی جانب دیکھا جو اپنی ایک کلائی تھامے ہراساں نظروں سے سب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آؤ میرے ساتھ بیٹا، اندر چلو۔ سکندر صاحب نے کسی بھی بات کا جواب دیے بنا میرم کو اپنے ساتھ لگائے اندر کی جانب بڑھے۔ ارسل نے پھر کچھ کہتا کہ جاوید صاحب نے ارسل کا ہاتھ تھامے اسے روک دیا اور سر نفی میں ہلایا۔ وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے اور اپنے چھوٹے بھائی سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کاشان کے اس عمل سے ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ارسل اب مزید کوئی بھی سخت بات سکندر صاحب سے کہے۔ شاید سب کچھ قسمت کو ایسے ہی منظور تھا۔ نازنین کو ایان کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ ایان کے بیڈ پہ لہنگا پھیلائے بیٹھی اس کا انتظار کرتی، اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ ایان کے اندر قدم بڑھے تو وہ دل تھام گئی۔ جالی دار گھونگھٹ میں وہ اس کے دل کی ملکہ آج اس کی زندگی میں بھی شامل ہو گئی تھی، اور جتنے حق سے وہ اس کے بستر پہ تھی، ایان کا جی چاہا کہ وقت یہیں تھم جائے اور وہ یوں ہی بیٹھی رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے۔ اس لمحے کو بہت ہی خاموشی سے ایان نے کیمرے میں قید کیا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ نازنین کے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک طرف بیٹھتے وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ نازنین نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ ایان کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ اس وقت وہ جس اندرونی خلفشار کا شکار تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے ایان نے بھی بنا غصہ کیے بنا کچھ کہے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ نازنین آپ چینج کر لیں، بہت سنجیدگی سے کہتا ہوا خود کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتا وہ باتھ روم کا رخ کر گیا۔ نازنین اپنا دل سنبھالتی اپنا جالی دار گھونگھٹ خود ہی ہٹا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لب خاموش تھے۔ وہ کیسے ایان کو کاشان کی جگہ دے پائے گی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں میں نکاح نامے پہ ایک شخص کا نام بدل دیا گیا تھا۔ اس نے کبھی کاشان یا ایان سے ہم کلام نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت ایان کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایان چینج کر کے واپس لوٹا تو مکمل پیکرے حسن دیکھتا وہ انہی قدموں پہ ٹھٹک کے رک گیا۔ ایان نے تو صرف سوچا تھا کہ وہ خوبصورت ہوگی، لیکن وہ تو مکمل سراپا حسن تھی، خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ ہاتھ لگائے میلی ہوتی وہ حسین پری جسے اللہ نے ایان کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ ایان نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے جائے نماز اٹھائے شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے۔ نازنین تو بس یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اے اللہ، تو نے میری محبت کو میرے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس کے دل میں بھی میری محبت ڈال دے، آمین۔ وہ اللہ سے دعا کرتا جائے نماز اٹھائے بہت نارمل انداز میں چلتا ہوا نازنین کے پاس آیا۔ اماں نے آپ کے کپڑے رکھ دیے ہیں، آپ چینجنگ روم میں جا کے چینج کر لیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ اب کی بار بنا اس پہ ایک نظر ڈالے وہ بہت دھیمے لہجے میں اسے کہہ رہا تھا۔ نازنین نے گہرا سانس خارج کیا۔ ایان، نازنین کے لبوں سے اب پہلی بار اپنا نام سننا ایان کو خوف سا لگا۔ میں جانتی ہوں آپ غصہ ہوں گے، میں نے آپ سے اپنا ہاتھ چھڑایا، لیکن آپ کو کیوں لگا کہ میں آپ سے غصہ ہوں گا؟ ایان نے اس کی بات کاٹی۔ ایسا کچھ مت سوچیں اور بے فکر ہو کے یہاں رہیں، میرے لیے آپ بہت محترم ہیں، آپ کی عزت بھی محترم ہے، اس لیے کچھ بھی نیگیٹو دماغ میں مت لائیے گا اور مطمئن رہیں۔ ایان نے اس کی بات کاٹتے بہت متانت اور نرم لہجے میں کہا۔ تو نازنین نے تشکر سے اسے دیکھا۔ کاشان، میں نے جو کہا وہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ سکندر صاحب مسلسل اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ کاشان کا غصہ کسی صورت ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ بابا، آپ کے کہنے پہ میں اسے نکاح کر کے لے آیا ہوں، لیکن اب اس کے ناز نخرے میں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کی چہیتی ہوگی، مجھے اس سے صرف نفرت ہے۔ بھرے خاندان میں اس نے میرے کردار کو داغدار کیا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کاشان،
اتنی سختی اچھی نہیں ہے. جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اللہ کی اسی میں بہتری سمجھو. اگر تم نے اس بچی کو کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. جاؤ اب اپنے روم میں. وہ سخت گیر انداز میں کہتے رخ پھیر گیا تھا. کاشان لب بھینچے وہاں سے نکلتا اپنے روم میں آیا، جہاں بستر کے ایک طرف میرم بیٹھی اس کے کمرے کی سیج دیکھ رہی تھی. جیسے وہ اندر آیا میرم گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی. کاشان دروازہ لاک کرتا اس کے قریب آیا. بہت محبت ہے نا تمہیں مجھ سے؟ نہیں، عشق ہے نا تمہیں مجھ سے کہ اپنی جان تک دینے سے دریغ نہیں کیا. کاشان نے داد دینے والے انداز میں اس کی کلائی کی جانب اشارہ کرتے کہا. کاشان پلیز مجھ پہ کوئی ظلم مت کرنا. میں بہت معصوم ہوں، تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مر جاؤں گی تمہارے بنا. اچانک سے میرم کے بولنے پہ کاشان نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا کہ اگلے ہی لمحے میرم کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور وہ کاشان کی جاری مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ حیران ہو رہے ہو میری باتیں سن کر؟ تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے شادی کرو گے اور میرم خان خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہ جائے گی؟ تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کاشان جان. تمہاری کتنی منتیں کی میں نے، کتنا ہاتھ جوڑے تمہارے آگے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی. تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی کاشان کاظمی. اب میرم تم سے محبت کبھی نہیں کرے گی. ہاں، محبت سے ہٹ کر تم میری ضد بن گئے تھے اور میں نے اپنی ضد پوری کی تم سے نکاح کر کے، لیکن میں تمہیں اپنے شوہر کے روپ میں کبھی قبول نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ میرم اتنا کہہ کر آگے بڑھنے لگی کہ کاشان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا. وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی. اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اپنا حق تو تم سے میں آج اور ابھی اسی وقت وصول کروں گا. کاشان نے اسے پیچھے بستر پہ دھکا دیتے اپنی شیروانی اتار کے دور صوفے پہ اچھالی. کاشان دور رہو مجھ سے. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ خبردار مجھے چھوا بھی تو. محبت میں تو قریب آئے نہیں، نفرت میں قریب آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گی. میرم چلائی تھی. اس کی چال تو کامیاب ہو گئی تھی، لیکن وہ کاشان کو ابھی اپنا آپ نہیں سونپنا چاہتی تھی. جس طرح اس نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا وہ بھی اسے اب تگنی کا ناچ نچانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن شاید وہ کاشان کو بہت ہلکے میں لے گئی تھی. کاشان نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھامے اسے بستر پہ پن کیا. آؤچ! میرم کی کلائی پہ درد کی ٹیس اٹھی تھی جہاں اسے بینڈیج لگی تھی. اس کے درد سے سسکنے پہ کاشان نے فوراً اس کی کلائی چھوڑی. اس کے چہرے پہ درد کے آثار دیکھے. اسے لگا اس نے سب جھوٹ بولا ہے تو اس کی کلائی کا زخم بھی جھوٹا تھا. کاشان نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا. کیا میرم نے واقعی اس کے لیے اپنی جان دینے کی کوشش کی؟ اس بات کا یقین کرنے کے لیے وہ ذرا سا پیچھے ہوتا اس کی بینڈیج اتارنے لگا. کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے. میں نے کہا چھوڑو کاشان. کاشان اس کی بینڈیج کھول چکا تھا. اس کی کلائی پہ گہرا زخم دیکھتا وہ حیران در حیران ہوا تھا اور پیچھے ہٹتا اٹھ بیٹھا. یہ کیا کیا تم نے؟ تم نے سچ میں خود کو تکلیف پہنچائی؟ پاگل ہو گئی ہو؟ کون کرتا ہے یہ سب؟ کاشان کی بات پہ میرم نے اپنی کلائی واپس پیچھے کھینچی. تمہیں کیا لگا میں جھوٹ بول رہی تھی؟ میرم کی آنکھوں میں شکوہ تھا. کاشان اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اٹھتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی. ایک ہاتھ سے دراز کھولے وہ غصے سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈ رہی تھی. کاشان اپنی جگہ سے اٹھتا کبرڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا اس کے لیے بستر پہ آیا. چھوڑو مجھے، میں خود کر لوں گی، وہ نروٹھے انداز میں بولی. چپ کر جاؤ، جو تم نے کیا ہے نا اس کے بعد اب مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں. اسے غصے سے لتاڑتے اس کی کلائی پہ بہت آرام سے احتیاط سے بینڈیج کرنے لگا. تم اتنی میچور حرکتیں کیوں کرتی ہو میرم؟ اب کی بار وہ اس سے پہلے کی طرح دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا. تم نے ہمیشہ میری محبت کا مذاق اڑایا ہے کاشان. تم شاید کبھی جان نہ پاؤ کہ میں تم سے کتنی پیار کرتی ہوں. وہ دکھی ہوئی تھی. کاشان نے بینڈیج کرتے ایک نظر اس کے چہرے پہ دیکھا جو انتہا کی ضدی تھی، اور آج جو کچھ اس نے کیا کاشان اسے اس کے لیے معاف نہیں کر سکتا تھا. خاموشی سے اٹھتا فرسٹ ایڈ باکس دراز میں رکھنے لگا. کیا وہ بہت خوبصورت ہے کاشان؟ اچانک سے اپنے عقب سے میرم کی بات سنتا وہ چونکا تھا. خوبصورت؟ اس نے تو ہمیشہ اسے نقاب میں دیکھا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ نازنین خود بھی پیاری ہے اور اس کا دل بھی. رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ میرم. اس بار تھوڑا سخت لہجے میں بولا.
میرم نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ وہ اب بستر کی طرف بڑھتا تکیے پہ سر رکھے لیٹا تھا۔ شاید اب وہ اس لڑکی کو سوچنے لگا تھا۔ میرم کو جیلسی ہوئی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اب نکاح ہوا تھا، پھر کیسے وہ اسے سوچ بھی سکتا تھا؟ میرم نے اٹھتے ہوئے بستر کا رخ کیا۔ کاشان کے ساتھ تکیے پہ لیٹتے اس نے کاشان کی جانب کروٹ لی اور اسے دیکھنے لگی۔ جو تھا تو اس کے پاس، لیکن اس کا دل اس کے پاس نہیں تھا۔ میرم کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ آپ وہاں کہاں لیٹنے لگے ایان؟ ایان کو کاؤچ پہ جگہ بنا کے لیٹتے دیکھ نازنین نے فوراً اسے پکارا۔ میں ٹھیک ہوں یہاں، آپ سو جائیں پلیز، اور لائٹ آف کر دیجیے گا۔ وہ بہت ہی آرام سے کاؤچ پہ تکیہ رکھے لیٹا تھا، جبکہ نازنین کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا کمرہ تھا اور زبردستی وہ اس کے نکاح میں دے کر اس پہ مسلط کر دی گئی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ نازنین نے لائٹ آف کرتے بستر پہ لیٹتے اس کی جانب کروٹ لی، جو آنکھیں بند کیے ماتھے پہ بازو رکھے ہوئے تھا۔ آپ چاہیں تو بستر پہ لیٹ سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے نرم دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی ایان سے بولی، لیکن ایان کی طرف سے بالکل خاموش رہی، جسے نازنین نے دل سے محسوس کیا۔ کہیں وہ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میں کاشان سے؟ یہ سوچ آتے ہی نازنین اٹھ بیٹھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس کے کردار پہ شک کیا جائے اسے کہاں منظور تھا۔ ایان، آپ جاگ رہے ہیں؟ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ الجھتے ہوئے بولی۔ ایان جو مسلسل آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بے چین آواز پہ آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ پلیز یہاں آئیں، اسے اپنے پاس بلا گئی۔ ایان فوراً اٹھتا ہوا اس کے پاس جا بیٹھا۔ کیا ہوا؟ ایان کے لہجے میں ازحد پریشانی تھی۔ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں ایان؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نیم روشنی میں ایان اس کے چہرے پہ الجھن اور فکر مندی دیکھ چکا تھا۔ ایسا کیوں لگا آپ کو نازنین کہ میں آپ پہ شک کروں گا؟ آپ فضول میں بہت زیادہ سوچ رہی ہیں۔ میری طرف سے بے فکر رہیں، میں مر سکتا ہوں، آپ پہ شک نہیں کر سکتا۔ ایان، میں قسم کھاتی ہوں مجھے آج تک کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، آج شادی کے بعد آپ نہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دے رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ ایان کو لگا اس کا دل جیسے کسی نے خنجر سے چیر دیا ہو۔ میرے دل میں بھی کبھی نامحرم کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی ایان، یہی وجہ ہے کہ نکاح ہوتے ہی آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا۔ پلیز آپ کبھی… نازنین، ایان نے اسے ٹوکا، اس قدر بدگمانی مجھ سے؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ہم، اور مجھے جانتی نہیں ہے کیا؟ میں اتنا انجان ہوں آپ سے کہ آپ مجھے اپنی پاک دامنی کی یوں صفائیاں دیں؟ آپ مجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں نازنین، وہ اسے متانت سے سمجھاتے بولا۔ اگر آپ کو یقین ہے مجھ پہ تو آپ یہاں بستر پہ کیوں نہیں آئے؟ وہ بچوں کی طرح اس سے پوچھتی اسے حیرت میں ڈال گئی۔ اچھا، کیا یہ میرے یقین کرنے کا ثبوت ہوگا؟ وہ اب کی بار حق سے اس کے چہرے کے ہر نئے نقش کو گہری نظروں سے نہارتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ تو نازنین نے فوراً اسباب میں سر ہلایا۔ ایان نے دوسری بات کیے بنا کاؤچ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور بستر پہ رکھا اور ایک طرف لیٹ گیا۔ نازنین، آپ سو جائیں پلیز، اور کچھ بھی غلط مت سوچیں۔ وہ ابھی بھی اسی دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ نازنین اس کے ساتھ لیٹتی اس کی جانب ایک نگاہ کرتی دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی تھی۔ اس کا مجازی خدا تھا، اس پہ ہر طرح کا حق رکھتا تھا، پھر بھی جتا نہیں رہا تھا۔ کیا اب رب کی بارگاہ میں وہ گناہ گار ہو رہی تھی؟ ایک بار پھر نازنین کو بے چینی ہونے لگی۔ اس نے ایان کا ہاتھ تھاما تو ایان کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ اسی لیے تو بستر پہ آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ لڑکی اس کی خلوت میں بہت بڑا امتحان بن چکی تھی۔ مجھے پانی پینا ہے ایان، وہ بار بار اسے نام سے پکارتی اس کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے اپنا نام ایان کو اور ہی دنیا میں لے جاتا تھا۔ خاموشی سے پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کے اسے دیتے۔ اب کی بار وہ نظریں پھیر گیا۔ پانی پیتے اس کا حلق تر ہوا تب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ آپ مجھ سے اپنا حق لے سکتے ہیں ایان، نازنین نے آنکھیں میچے فوراً سے کہہ دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک کاشان کی آنکھ کھلی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ بستر پہ اکیلا نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں جھٹ سے کھولی تو میرم اس کے سینے پہ سر رکھے چھوٹے چھوٹے سانس بھرتی گہری نیند میں تھی۔ وہ اس سے ایسے چپکی ہوئی تھی جیسے کاشان کہیں بھاگنے والا تھا۔
کاشان ذرا سا پیچھے ہوا تو وہ بھی مزید کسمساتی اس کے ساتھ چپکی۔ کاشان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، ہمیشہ ایک دوست کی نظر سے دیکھا اور چاہا، لیکن کبھی شریکہ حیات کے حوالے سے اسے نہ سوچا تھا۔ پر اللہ نے اسے اس کے لیے چن لیا۔ وہ بھی سوچے جا رہا تھا۔ نیند تو جیسے آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ نہیں اللہ، نہیں، اللہ نے تو نازنین کو چنا تھا میرے لیے۔ سب برباد کر دیا اس لڑکی نے۔ اچانک سے کاشان کو غصہ آنے لگا۔ اس کا ہاتھ دور جھٹکا، لیکن نیند میں ہی میرم نے واپس کاشان کو زور سے ہگ کیا تو ایک پل کو کاشان کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ مزید اس کے ساتھ چپکتی، صحیح معنوں میں اس کی آزمائش کر رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں نازنین؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ ایان کو اب کی بار اس کی بات پہ غصہ آیا تو وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نفس کا غلام ہوں؟ ایان کو اس کی بات شاید زیادہ بری لگی تھی۔ نہیں ایان، آپ کا حق ہے، میں گناہ گار نہیں۔ چپ رہے نازنین، آپ ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف دے رہی ہیں۔ ایان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایان پلیز مجھے غلط مت سمجھے، میں تو بس کیا بس آپ کو وقت دے رہا ہوں، خود کو سنبھال لیں۔ اچانک سے جو سب ہوا ہے وہ قبول کرنا ایک لڑکی کے لیے مشکل ہے۔ میں آپ کے احساسات کی قدر کر رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اپنا حق لے لوں۔ آپ کی یہ سوچ ہے میرے لیے تو مجھے صرف افسوس ہے نازنین۔ وہ دکھ سے کہتا واپس کاؤچ کی جانب بڑھا کہ نازنین کے رونے پہ اس کے قدم تھم گئے۔ اب آپ ایسے روئیں گی تو مجھے بھی زیادہ تکلیف ہوگی، ایان نے بے بسی سے کہا۔ آپ مجھے رلا رہے ہیں ایان، وہ بھی شادی کی پہلی رات، جب سب شوہر اپنی بیویوں کو منہ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ مجھے آنسو دے رہے ہیں؟ وہ آنسو ضبط کرتے بولی۔ ایان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے آگے بڑھ کے اس کے آنسو پونچھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دلہن کا دل اتنا نازک ہوگا، میں ایسی ہی ہوں۔ نازنین نے سو سو کرتے پلکیں اٹھائیں ایان کو دیکھا۔ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ وہ اس قدر معصومیت سے پوچھ رہی تھی کہ ایان کو اپنے دل کی دھڑکن باغی ہوتی محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں میں آپ کو اپنے لیے کیا دکھائی دیا ہے نازنین؟ وہ دھیرے سے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے، اب جھٹکے سے قریب کرتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ دل میں ایک دم سے دھڑکن کی رفتار بڑھا دی تھی۔ 120 کی رفتار سے دوڑتی اس کی دھڑکنیں ایان بخوبی محسوس کرتا زیر لب مسکرایا۔ وہ تو اسے رعایت دینے کے چکر میں تھا، لیکن وہ رعایت لینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا یوں قریب آنا، باتیں کرنا، حق جتانا، یہ سب کچھ ایان کو اپنے خول میں زیادہ دیر بند نہ رکھ سکا۔ مجھے نہیں پتا، اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے شرمائے ہوئے انداز میں پلکیں جھکائے ہوئے بولی۔ ایان نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتا اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ نازنین کی پلکیں جھکی تھیں، دل کے تار بجے تھے۔ وہ ان لمحوں کے زیر اثر تھی۔ منہ دکھائی چاہیے یا پھر کیا آج کی رات رعایت مل جائے گی؟ وہ بولا بھی تو کیا؟ نازنین نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا تو ایان کا کہکہا بلند ہوا اور کھینچ کے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ یار آپ بہت ہی معصوم ہو اور اس سے بھی زیادہ نازک، میری شدتوں کو سہن نہیں کر پاؤ گی؟ شدت سے سینے سے لپٹائے وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ نازنین کے چہرے پہ ایک شرمیلی مسکان سج گئی تھی۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے وہ ان لمحوں کو اپنی پاکیزہ محبت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ تم دور ہو کر نہیں سو سکتی؟ کاشان نے غصے سے میرم کو خود سے دور کرتے تکیے پہ پٹخا کہ میرم کی آنکھ کھل گئی۔ شادی اس لیے نہیں کی کہ دور ہو کے سوئیں۔ میرم نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو تکیے پہ رکھے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھا، اپنا ایک بازو اس کے سینے پہ پھیلائے، پھر سے آنکھیں بند کر کے سونے لگی۔ اس کا اتنا حق جتانا کاشان کے دماغ میں شعلے سے بھر گیا۔ نزدیک آؤ گی نا تو جل جاؤ گی، اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو دور رہو مجھ سے۔ کاشان نے خود دور ہوتے ہوئے اسے سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ میرم نے دھیرے سے سر اٹھاتے ہوئے اپنی بوجھل پلکیں کاشان کے چہرے پہ ٹکائیں۔ مجھے ڈرا رہے ہو؟ میرم خان کو؟ خانوں کی بیٹی ہوں میں، کوئی عام لڑکی نہیں کہ تمہارے دہکتے شعلوں میں اگر میں جلوں گی تو نہ میں تمہیں بھی جلا کے راکھ کر دوں گی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میرم خان نام ہے میرا۔ میرم نیند سے بند ہوتی آنکھوں کے باوجود بھی اسے دھمکیاں دینے سے باز نہ آئی۔ تم ایسی باتیں کر کے مجھے اکسا نہیں سکتی۔ تم نے جو کیا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے پورے خاندان میں میری بے عزتی ہوئی ہے۔ تمہاری وجہ سے میں جیل میں گیا ہوں میرم، اور تمہیں ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہے؟
میں اس وقت کو کوستا ہوں جب میں نے تم سے دوستی کی، اور آج وہ دوستی میرے گلے کا پھندا بن گئی۔ کاشان کے خیالات سنتے میرم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، لیکن وہ ایک مضبوط لڑکی تھی۔ ایک بار جو ٹھان لیتی تھی وہ پھر پیچھے نہیں پلٹتی تھی۔ ہاں، اب گلے کا پھندا سمجھو یا گلے پڑا ڈھول، ساری زندگی ہی بجانا پڑے گا۔ اتنا کہتے وہ پھر سے اسے اپنے قریب کرتے اس کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ کاشان نے اپنا سر تکیے پہ گرایا اور گہرا سانس بھرا۔ مطلب اس لڑکی کو کچھ بھی کہہ دو اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، اس لیے کاشان نے خاموشی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ صبح کا سورج کاظمی ہاؤس کے در و دیوار کو چمکا رہا تھا۔ ایان نے فجر کی نماز ادا کرتے گارڈن میں واک کی تو نازنین بھی فجر کی نماز ادا کرتی اس کے پاس نیچے گارڈن میں چلی آئی۔ ایان اسے دیکھتے مسکرایا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ سو رہے ہوتے تھے اور آپ جو جاگے تھے وہ نماز ادا کر کے پھر سے سو گئے تھے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ نازنین نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس وقت وہ آسمانی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں سر پہ حجاب لیے ہوئے آگ سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ ایان نے کیسے کل سے اپنے جذبات پہ قابو پایا ہوا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ الحمدللہ مسلمان ہوں، فرض ہے مجھ پہ۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھتا اب نظریں پھیر گیا۔ وہ اسے جی بھر کے دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی۔ اکثر لوگ کام کا بہانہ کے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں نا۔ وہ اسے فرینک ہو کے بات کر رہی تھی اور یہ اعتماد ایان کا ہی بخشا ہوا تھا۔ ایان کی محبت کو اس نے دل سے محسوس کیا تھا۔ اس کا اچھا پن نازنین کو اسے چاہنے پہ مجبور کرنے لگا تھا۔ وہ عام مردوں کی طرح بالکل نہیں تھا۔ کتنا تحمل مزاج اور ٹھہراؤ تھا اس کے اندر کہ نازنین اس کی اسیر ہونے لگی۔ میرے خیال میں ہر کام اپنی جگہ ہی اچھے لگتے ہیں، اور جو فرض ہو وہ ادا ہو تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اور نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ایان نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آئی ایم امپریسڈ مسٹر ایان کاظمی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی مسکرائی تھی۔ پر میں آپ کو امپریس نہیں کر رہا مسز ایان کاظمی۔ اب وہ بھی اس کی جانب مڑتا، سینے پہ ہاتھ باندھے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اسے پورے استحقاق سے دیکھنے لگا۔ تبھی ایان کی نگاہیں نازنین کے پیچھے سامنے اوپر کی جانب اٹھیں، جہاں کھڑکی سے ایان انہیں ہی گھریاں ڈال رہا تھا۔ ایان کے چہرے پہ یکدم سنجیدگی چھا گئی۔ نازنین، چہرے کا نقاب کر لیں، ایان نے کاشان کو دیکھتے ہی سنجیدگی سے کہا۔ تو نازنین نے بنا کوئی دوسرا سوال کیے اپنے حجاب سے اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ چلیں اندر چلتے ہیں۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب پیش قدمی کی تو اس کا یوں ہاتھ تھامنا نازنین کے دل میں خوشی کی لہر دوڑا گیا، جبکہ کاشان نے کھڑکی سے ہٹتے گہرے سانس بھرے۔ وہ میری تھی، اس کا ہاتھ میں نے تھامنا تھا، ایان نے نہیں۔ پھر کیوں وہ آ گیا بیچ میں؟ کاشان نے زور سے کھڑکی کے پٹ کو مکہ مارا تو شیشہ ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا۔ میرم ابھی بات لے کر باہر نکلی تھی۔ کاشان کو اس قدر غصہ میں دیکھ وہ اس کی جانب بڑھی۔ کاشان، یہ کیا کیا تم نے؟ میرم ازحد پریشان ہوئی، لیکن کاشان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ خدارا کاشان، یہاں آؤ، تمہارا کتنا خون بہہ رہا ہے، میرم نے پریشانی سے اسے کہا۔ وہ کچھ سنتا تو اسے جواب دیتا، اس کے تو دماغ سے ایان کا نازنین کا ہاتھ پکڑنا ہی نہیں محو ہو رہا تھا۔ میرم اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کرتی ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ اتنا غصہ آیا تھا تو مجھ پہ اتار لیتے، خود کو کیوں تکلیف پہنچائی؟ وہ روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی۔ میرم، تم جانتی ہو تم میری زندگی کا ایک ایسا کڑوا سچ ہو جسے مجھے ساری زندگی امرت سمجھ کے پینا پڑے گا، لیکن ایک بات میری کان کھول کے سن لو۔ کاشان نے اسے بازو سے تھامے اپنے قریب کیا تو وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی کھو سی گئی۔ تم ساری زندگی میرے جتنے مرضی قریب آ جاؤ، میرے بچوں کی ماں بھی بن جاؤ، لیکن میری محبت کو کبھی نہیں پا سکو گی تم، سمجھی تم؟ اسے زور سے پرے جھٹکا دیتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ میرم دل تھامے وہیں آنسو بہاتے بیٹھ رہ گئی۔ ایک طرف ایان اور نازنین کے ولیمے کی تقریب ہو رہی تھی تو اسی شادی ہال کے دوسری طرف سکندر شاہ کی خواہش پر کاشان اور میرم کا ولیمہ بھی ہو رہا تھا۔ سب لوگ دونوں جوڑیوں کی بہت ہی تعریف کر رہے تھے۔ ایان شہنشاہوں سے کم نہیں لگ رہا تھا تو نازنین بھی نقاب میں موجود ایک نئی تاریخ رقم کر رہی تھی۔ دوسری طرف کاشان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا تو میرم انتہائی خوش، یہ شاید اپنے گھر والوں کے سامنے خوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس کے سب گھر والوں نے اس ولیمے کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ انہوں نے خاندان سے باہر اس کی شادی کر دی۔
کیونکہ وہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی، پر اس لاڈلی کو ایسا شخص ملا تھا جو اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ پھر بھی خوش تھی کہ اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ ایان کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کو ایک نئے انداز میں دیکھتا زیر لب مسکرایا۔ آج وہ اس کے لیے سجی تھی، پور پور اس کے لیے سج سنور کے تیار ہو کے بیٹھی تھی، اس کی سیج پہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ایان سے اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے قریب آتا، اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ ماشاءاللہ، بے اختیار ایان کے منہ سے ادا ہوتے الفاظ پہ نازنین نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کے اس انداز نے ایان کو اس کے قریب کیا تھا، اس کے ہاتھوں کو چومتا اسے مزید شرمانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ یہ لے کے آیا ہوں، آپ کی منہ دکھائی۔ اچانک سے ایان کو یاد آیا تو وہ اسے ایک رنگ کی ڈبی دیتا بولا۔ نازنین نے اسے کھولا تو ایک بہت خوبصورت رنگ دیکھ اس کے چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا۔ آپ پہنا دیں؟ نازنین نے اسے پیار سے کہا تو ایان نے اس کی مخروطی انگلی میں وہ رنگ پہنا دی۔ بہت پیاری ہے، نازنین نے اپنے ہاتھ میں اس رنگ کو دیکھتے ایان سے کہا۔ میری نازنین بہت پیاری ہے۔ ایان اس کے دوپٹے کو ایک طرف اتار کے رکھتے اسے لرزنے پہ مجبور کر گیا۔ آپ گھبرا تو نہیں رہی؟ ایان کے سوال پہ نازنین کا رہا سہا کانفیڈنس بھی کہیں دور جا سویا۔ پلیز ایان، ایسے مت بولیں، وہ روحان سے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ یار مجھے بھی ہو رہی تھی، تھوڑی تھوڑی سی تو، آپ سے پوچھا۔ ایان نے اسے ایک آنکھ ونک کرتے تکیا سر کے نیچے رکھے اس کے سامنے لٹتے پیار سے دیکھتے پوچھا۔ آپ ہی نروس ہیں؟ نازنین کی بات پہ ایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بالکل بھی نروس نہیں تھا، لیکن نازنین کی نروسنس کو دور کرنے کے لیے وہ ایسے بول رہا تھا۔ اچھا، لڑکے بھی نروس ہوتے ہیں؟ نازنین نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں؟ لڑکیوں کے پاس دل ہوتا ہے، لڑکوں کے پاس دل نہیں ہوتا، یا ان کے جذبات نہیں ہوتے؟ ایان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے اسے اپنے پاس کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں کی نظروں کا پل بھر میں تصادم ہوا۔ ایان اس کے حسین چہرے کا طواف کرتے اس کے گلابی لبوں کو نظروں کے فوکس میں لیتا اسے اپنا نرم گرم لفظ بھرنے لگا۔ نازنین کی سانسوں میں انتشار برپا ہوا۔ ایان، لائٹس، وہ دھیمے لہجے میں منمنائی۔ ایان اسے تکیے پہ گرائے پاس سے ریموٹ اٹھاتے لائٹس ڈم کر گیا۔ وہ اب بھی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں نازنین، اللہ نے آپ کو خاص میرے لیے چنا، میں بہت خوش قسمت ہوں، وہ گھمبیر لہجے میں بولتا نازنین کے ڈر کو دور کرتا اسے پرسکون کر گیا۔ میرم کب سے کاشان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اتنی رات گزرنے کے بعد بھی روم میں نہیں آیا تھا تو مجبوراً وہ کمرے سے باہر آتی اسے ڈھونڈتی کاریڈور سے گزرتی گارڈن میں آئی۔ وہ گارڈن میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، ہاتھ پہ وہی صبح والی بینڈیج ویسے ہی لگی تھی۔ کاشان، میرم نے اسے پکارا تو وہ اس کی طرف گہری لال آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ میرم نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں چلو، گھر والوں میں سے کوئی یہاں آ گیا تو کیا سوچے گا؟ میرم نے فکر مندی سے کہا۔ اچھا ہے نا، آئے۔ کاشان نے سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ دی گریٹ میرم خان کتنی پاک باز لڑکی ہے، ایک لڑکے کے کردار پہ کس طرح سے کیچڑ اچھالا۔ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو کاشان، میرم نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا۔ جسٹ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، ورنہ بنا کسی کا لحاظ کیے گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دوں گا۔ کاشان اتنا غصے سے بولا کہ میرم کو لگا کہ واقعی سب کر گزرے گا۔ یو آر سک، میرم غصے سے کہتی واپس پلٹ گئی۔ اس کی بات کاشان کے دماغ میں جا لگی تھی۔ اس کے پیچھے ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیا، کمرے میں لے جاتے زور سے بستر پہ پٹکا۔ آئی ایم سک، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میرم نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھا۔ یو آر سک بلڈی گرل، اس کی دھاڑ پہ میرم کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ بستر پہ رکھے اس پہ جھکتا اس کو بالوں سے دبوچ گیا۔ آئندہ میرے قریب مت آنا، ورنہ وہ حال کروں گا کہ شیشے میں خود کو دیکھ کے پہچان بھی نہیں پاؤ گی۔ اسے پش کرتا ڈریسنگ روم میں گھسا تھا، جبکہ میرم کی آنکھوں میں رکے آنسو بہنے لگے۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ جہاں ایان اور نازنین ہنی مون پلان کر رہے تھے، وہاں میرم اور کاشان کے بیچ ابھی تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ ایان اور نازنین 2 دن بعد ہنی مون کے لیے سوات چلے گئے، جبکہ میرم آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں آئی، جہاں کاشان موبائل پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ میرم نے ڈریسنگ سے چیزیں اٹھا کے پٹکنا شروع کر دی۔ کاشان نے 1 سے 2 بار اسے گھوری ڈالی، لیکن وہ باز نہ آئی۔ یس مس سمارا، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں۔ وہ آن لائن کسی سے فون پہ بزی تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟
کیوں جاہلوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ کاشان غصے سے اٹھتا اس کے پاس آیا۔ یس، ہوں میں جاہل تو؟ وہ دو بدو جواب دیتی اسے سلگھا گئی۔ کرتی رہو جو کرنا ہے، میری بلا سے۔ اسے روم میں اس کے حال پہ چھوڑتا خود روم سے منسلک اسٹڈی روم میں جانے لگا۔ میں جانتی ہوں کاشان، تم کبھی بھی میرے قریب نہیں آؤ گے۔ تم اس لڑکی سے آج بھی اتنی محبت کرتے ہو جتنی شادی سے پہلے کرتے تھے۔ میں آپ دونوں کے بیچ میں آ گئی، لیکن تمہارے دل میں آج بھی وہی ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو میرم۔ اگر میں کچھ کہہ نہیں رہا تو تم حد سے بد پڑھو۔ مجھ سے شادی کرنے کا ڈیسیژن تمہارا خود کا تھا، خود برباد ہونا چاہتی تھی تم۔ اب مجھ سے گلہ مت کرو۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن دونوں کے بیچ میں پہلے دن والی ہی دوری اب تک قائم تھی۔ کاشان، تم بہت ظالم انسان ہو۔ تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو، لیکن تم میری محبت نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں وہ پل نہیں بھول سکتا جو تمہاری وجہ سے مجھے سہنے پڑے۔ اس کے لیے میں تمہیں سزا نہیں دی، کچھ کہا نہیں میں نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو پھر مجھے معافی کیسے ملے گی؟ وہ سوال جو نہیں کرنا چاہتی تھی آخر کاشان سے کر ہی دیا۔ تمہیں معافی چاہیے؟ کاشان نے اس سے پراسرار انداز میں پوچھتے ہوئے تصحیح چاہی۔ میرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں معافی چاہیے تو سب کے سامنے جا کر تم سب کو سچ بتاؤ گی کہ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میرے کردار کو پاک کرو گی تبھی میں تم سے بات کروں گا۔ کاشان نے اپنی ایک شرط رکھ دی۔ اگر میں سب کے سامنے یہ سب کچھ جا کر بول دوں تو کیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے؟ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے؟ میرم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہی تھی۔ تم بولو، اس کے بعد بتاؤں گا۔ کاشان بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اگر میں کہہ دوں گی تو کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ شاید، کاشان نیم رضامندی سے بولا۔ میرم نے کچھ سوچتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے کاشان شاہ، اپنی محبت اپنی جیب میں رکھو، مجھے نہیں چاہیے، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اور اس بھول میں تو تم مت رہنا کہ میں کسی کو جا کے کچھ بھی کہوں گی۔ میں میرم خان ہوں، ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے وہ تپاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی، اور اس پل کاشان کو اس پہ اس قدر غصہ آیا کہ اس نے میرم کو کلائی سے پکڑ کر واپس اپنی اور کھینچا، اس کے بالوں کو تھامے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے، اس کے نرم لبوں پہ اپنے ہونٹوں سے قلف لگایا۔ میرم اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اسے دھکے دیتی پیچھے ہٹا رہی تھی، لیکن وہ اس قدر شدت سے اپنا غصہ اس پہ اتار رہا تھا، اسے ہونٹوں پہ زخم دیتا وہ پیچھے ہٹا۔ آئی ہیٹ یو، کاشان نے گہرے سانس بھرتے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑا۔ اینڈ آئی لو یو ٹل مائی لاسٹ بریتھ، میرم بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ کاشان اس کے چہرے پہ دیکھتا اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ میں کھونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں صرف کاشان کا ہی عکس دکھائی دے رہا تھا۔ کاشان کے گال پہ لب رکھتی وہ پیچھے ہٹی، اس کے چہرے پہ مسکان تھی۔ آج اتنے دنوں بعد کاشان نے اسے چھوا تھا، تپتے صحرا کو جیسے بارش کی بوندوں نے بھگو دیا تھا۔ کاشان اس کی آنکھوں میں اپنی طلب دیکھ چکا تھا، اور اس وقت کاشان بھی اس نکاح کے بندھن میں بندھے اس رشتے کو اپنانے کا فیصلہ کر گیا۔ اس نے میرم کو بستر پہ دھکا دیا تو میرم نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کاشان کاظمی، نفرت میں میرے قریب مت آنا۔ وہ تکیا اسے مار کے پیچھے کو کھسکی۔ اب جب بھی تمہارے قریب آیا نفرت میں ہی آؤں گا، اور اس نفرت میں تمہیں جلا کے خاک کر دوں گا۔ کاشان کہتے ہی اس کے قریب ہوتا اس کو سخت ڈرا گیا۔ کاشان کے بچے دور ہو جاؤ مجھ سے، میرم چلائی تھی۔ دور ہونے کے لیے شادی نہیں کی، اور کاشان کے بچے پاس آنے سے ہوں گے، دور جانے سے نہیں۔ وہ اپنی کہتے اسے قابو کرتا، اسے شدت سے خود میں سموتا چلا گیا۔